ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی نصیب کی۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت اللہ عالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ معزز بھائیوں اور حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ ہم لوگ انسان کی زندگی کی مختلف حالتوں کے بارے میں دیکھے تھے کہ انسان زندگی میں مختلف عمر پاتا ہے، کبھی 7 سال تو کبھی جوانی کا عمر، کبھی 40 سال تو کبھی 60 اور 70 سال کے درمیان، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 70 کراس کر جاتے ہیں، جو کہ انسان آخری سٹیج میں بہت مجبور ہوتا ہے، ہر ایک کا محتاج ہوتا ہے، تکلیف پڑتا ہے، ایسے میں اس کے رشتہ دار بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی عمر سے پناہ مانگنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور اسے ارذل العمر کہا جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، نبی نے دعا سکھائی ہے، اے اللہ ایسی عمر سے میری حفاظت فرما جس میں دوسروں کا محتاج بن جاؤں، کھانے کے محتاج بن جاؤں، پینے کے محتاج بن جاؤں، انسان اس میں تکلیف پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ گزشتہ جمعے دیکھے تھے۔ انسان کو ایک دن مرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مختلف عمریں پانے کے بعد مختلف لوگ موت کے شکار ہو جاتے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم لوگوں کو جو عمر لکھ دی ہے وہ پا کر رہے گا، انسان جو رزق لکھ دی ہے وہ رزق کھا کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پہلے روح کو پیدا کیا، بعد میں جسم کو پیدا کیا، جسم میں اللہ نے روح کو داخل کیا، اور اسی وقت یہ بات لکھ دی گئی ہے انسان کتنا کھائے گا، کتنا جیے گا، کتنی عمر پائے گا، مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا۔ 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب انسان مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ آج کے خطبے میں ہم دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد میت کے گھر والوں کے پر کیا کیا حق لازم بنتے ہیں، کیا کیا معلومات ہیں، کیا کیا دینی تعلیمات ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ مسائل نہیں معلوم ہوتے، یہ احکامات نہیں معلوم ہوتے، اسی لیے غلطی کر جاتے ہیں یا گناہ بھی کر جاتے ہیں، بعض اوقات غلط عقیدہ بھی اپنا لیتے ہیں لوگ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی رشتہ دار کے کوئی بھی انتقال ہو جائے، ہمارے والدین ہو یا رشتہ دار ہو، دوست ہو، قریب احباب ہو، شریعت کہتی ہے اللہ کے فیصلے سمجھ کر اس تکلیف کو، اس رنج کو صبر کے ساتھ فیس کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ اسے ہم اپنانا چاہیے۔ اگر ہم بے صبرے بن جائیں گے تو اللہ بھی ناراض، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، پہلی فرصت میں، پہلے مرحلے میں جو صبر ہے وہی اصل صبر ہے۔ اچانک فون آیا آپ کے پاس، آپ کی ماں انتقال ہو گئی، تو آپ کے دل میں پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑے گا۔ ایسے میں آپ دل کو جو کنٹرول کرتے ہیں یہی تو صبر ہے۔ اچانک فون آیا، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن کی وفات ہو گئی، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ایسے میں جب آپ کے پاس خبر پہنچتی ہے یقیناً آپ کے دل کو تکلیف ہوگی، آنکھ روئے گی۔ ایسے میں آپ اپنے دل کو کنٹرول کرنا، یہی تو پہلی فرصت میں صبر ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والوں کے احکامات میں یہ بتائے، جب انسان کے حلق میں خرخراہٹ شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ چند منٹ کے مہمان ہیں، چند دن کے مہمان ہیں، یا چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ اور کہا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ حلق میں خرخراہٹ شروع نہ ہو جائے۔ آپ دیکھے ہوں گے، مرنے والوں کے پاس بیٹھ کر دیکھے ہوں گے کہ ان کے حلق میں خرخراہٹ شروع ہو جاتی ہے، سمجھ لو کہ سکرات ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اے لوگوں موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی۔ ذلک ما کنت منہ تحید، اس وقت کہا جائے گا یہ وہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ دن ہے تیرے دن کا، زندگی کا بڑا کٹھن دن ہے، کٹھن لمحہ ہے، جو تو دور بھاگتا تھا موت سے، اب وہ وقت آ گئی تیرے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جو رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں، بیکار باتیں نہیں کرنا مرنے والوں کے پاس بیٹھ کر، وہاں کہا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں کہا نبی نے کہ تم مرنے والوں کے پاس بیٹھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کیوں؟ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی موت سے پہلے، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ کے مر گیا تو سمجھ لو کہ نبی فرماتے وہ شخص جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو جب معلوم ہو جائے آثار
چند منٹ کے مہمان ہیں، ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، چند وقت کے مہمان، رشتہ دار مل لو، بات کرنا ہے کر لو، جو بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں زیادہ دھیان یہ دینا ہے کلمہ کی تلقین کریں، ورنہ آپ وہاں پر بیکار باتیں کرتے رہیں گے تو بہت تکلیف ہوگی انتقال ہوئے شخص کو بھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو روح نکلتے ہوئے آنکھ روح کا پیچھا کرتی ہے، اور بتایا کہ پیر سے روح نکلتی ہے، نکلتے نکلتے حلق سے نکل جاتے روح، تو انسان کی آنکھ روح کو دیکھتی ہے، گویا کہ ان کے درمیان ایک گفتگو ہے۔ اتنے سالوں تک میرے جسم میں سوار تھا، کیا زندگی تھی میری اور آپ کی، کیا دوستی تھی میری اور آپ کی، اب جدائی کا وقت ہے، الوداعی کے وقت ہے، روح تڑپتی ہے، آنکھ میں آنسو بہہ جاتے ہیں، آنکھ روح کو دیکھتی رہ جاتی ہے کہ مجھ سے چھوڑ کر تو دور جا رہی ہے، مجھ سے جدائی کا وقت ہے، یہ جانے کا وقت ہے، الوداع کرتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں روح جب نکلتی ہے تو آنکھ روح کا پیچھا کرتی ہے، اور کہا کہ مرنے والوں کی آنکھ کو فوراً بند کر دیا کرو، اگر اس وقت نہیں بند کرو گے آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ جو غیر مسلمین ان کے پاس نالج نہیں ہے اس کی، وہ لوگ ایسے چھوڑ دیتے ہیں، بڑا بھیانک لگتی ہے میت، لاش بڑی بھیانک لگتی ہے جب آنکھیں کھلی ہو مرنے والے کی۔ اسی لیے نبی کی خاص تعلیم ہے آنکھ بند کر دے، منہ بھی بند کر دیا جائے، اس لیے کہ جب روح نکلتی ہے تو جسم اکڑ جاتی ہے، منہ بھی کھلی رہ جاتی ہے، بعد میں لوگوں کو کپڑے باندھنا پڑتا ہے، منہ کو بھی بند کر دینا ہے، کیونکہ روح نکلتی ہے منہ سے، اس کے بعد منہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، منہ بھی بند کرے، آنکھ بھی بند کر دے۔ اور جب روح نکلتی ہے تو یقیناً بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 40 بکری کو جو ذبح کرنے کی تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کو ہوا کرتی ہے، ایسے میں اس تکلیف میں انسان پیشاب اور پاخانہ اس سے ہو جاتے ہیں۔ شریعت کی تعلیم ہے کہ فوراً اس کو صاف کرے، پاک کرے، اور اسے چادر میں لپیٹ کر سیدھے لٹا دے۔ اگر اس کا پیر اگر مڑا ہوا ہو تو اسے سیدھے کر دے، اس لیے کہ جب خون کا دوران ہی نہیں ہے تو ہڈی بھی سکڑ جاتی ہے، رگ بھی ایک دم سکڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں آدمی اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ویسے ہی وہ آدمی خبر تک بھی ویسی حالت میں ہوتا ہے، فوراً اس کے پیر کو سیدھے کر دینا چاہیے، سیدھے لٹا دینا چاہیے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اور جب ہمارے کوئی خاص انتقال ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے تم رو سکتے ہو، کوئی غلط نہیں ہے، آنکھوں کی شرکت جائز ہے غم میں رنج میں، لیکن زبان کی شرکت جائز نہیں ہے۔ آپ وہاں بیٹھ کر یہ کہنا کہ آپ ہمیں اتنی کچھ کیے، آپ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمارا کون سہارا ہوگا، ابا تم یہاں سے چلے گئے، امی تم انتقال ہو گئے، ہمیں کون دیکھنے والا ہوگا، کون پوچھنے والا، ایسے الفاظ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آنکھوں سے آنسو آنا یہ نیچرل ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ کبھی یہ کہنا اے اللہ تو ہمارے گھر ہی ملا کیا تجھے، ہمارے گھر والے کو تو نے اٹھا لیا، ہمارے ابا کو اپنے پاس بلا لیا، ہم چھوٹے ہیں معصوم ہیں، تو کیسے اٹھا لیا، ایسے لفظ نعوذ باللہ ایک شرکیہ عقائد ہیں، اسے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے اپنے بیٹے کی جدائی پر۔ ابراہیم کا جب انتقال ہوا اللہ کے رسول ہم کہنے لگے ان القلب لیحزن وان العین تدمع، آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، اے ابراہیم تیری جدائی پر ہمیں بہت زیادہ غم ہے۔ اللہ کے رسول بھی رو پڑے، تو رونا کوئی غلط بات نہیں ہے، رو سکتے ہیں، لیکن روتے ہوئے زبان سے مختلف کلمات، الگ الگ کلمات نکالنا، ایسے میں انسان اس وقت اس ہوش میں بھی نہیں ہوتا، کیا بولتا ہے کیا وہ کہتا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، اسی لیے شروع ہی سے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور جب آپ کے پاس کسی کی وفات کی خبر آئے، شریعت کہتے صرف انا للہ پڑھ کر خاموش نہیں رہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد وہ مرنے والے کے حق میں دعا بھی دینا، اللہم اغفر لفلان وارفع درجتہ فی المہدیین۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچائی گئی، نبی نے انا للہ و انا راجعون پڑھی، اس کے بعد دعا دی اللہم اغفر لابی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کو شمار کر دے۔ تو ایسے کلمات سے مرحوم کو ہم یاد رکھنا چاہیے، دعائی کلمات فوراً پڑھنا چاہیے، اللہم اغفر بول کر جو مرے ہیں ان کا نام لینا، اور ارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور شریعت کہتی ہے کہ جو لوگ انتقال ہو گئے اور اپنے رشتہ داروں کو اطلاع کریں
آئیں گے لوگ، لیکن زیادہ تاخیر نہیں کرنا. لوگ 24 گھنٹہ بھی رکھتے ہیں گھر میں، 2 دن بھی رکھتے ہیں کبھی کبھی، غلط ہے. میت کی توہین ہے، مرنے والے کی توہین ہے. نتیجے میں کیا ہوگا؟ انسان کے جسم سے بدبو آئے گی، ناک سے خون بہے گا، کان سے خون نکلیں گے، پیٹ پھولنے لگے گا. کیا آپ پسند کریں گے آپ کے خاص رشتہ دار کی میت کے سامنے لوگ ناک میں دستی رکھ کر اس کو دیکھنے جائیں؟ تو کیا آپ پسند کریں گے؟ نہیں. یہ بیکار کی چیزیں ہی لوگ خامخواہ تاخیر کرنا، فلاں آنا ہے، فلاں آنا ہے، فلاں آنا ہے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تعلیم دی کہ جتنا جلدی ہو سکے انہیں ان کے پاس خبر کے پاس پہنچا دے، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہوگا تو وہ ثواب پائے گا، اگر وہ برا ہے تو وہ اپنا انجام تو دیکھ لے گا. یہ خاص تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تعلیم دی جن کے گھر میں میت ہو ان کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ غم میں وہ کھانا پکائیں گے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے. یہ سب سنت ہے، کہاں لحاظ رکھتے ہیں. خاص بھائی کا انتقال ہوتا ہے لیکن پوچھتے کہ دیکھنا بھی اسے فرصت نہیں ہے، اس کے گھر میں کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا گزر رہی ہے، وہ بھی پوچھتے نہیں لوگ. اس کا بھی خاص لحاظ رکھنا ضروری ہے. اسی طرح جب میت کو غسل دیا جاتا ہے، شریعت کی تعلیم ہے کہ اگر لڑکا، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں کہا، 7 سال کا بچہ ہے، ماں چاہے تو غسل دے سکتی ہے. 7 سال کی بیٹی ہے، باپ چاہے تو غسل دے سکتا ہے. لیکن 7 سال کے اوپر ہو جائے، مرد کو غسل دے، عورت کو غسل دے. اگر میت عورت ہے تو عورت ہی غسل دے گی، مرد یعنی میت ہے تو مرد ہی غسل دے گا. یہ شریعت کی تعلیم ہے. البتہ شریعت نے اجازت دی ہے، شوہر چاہے تو بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی چاہے تو شوہر کو غسل دے سکتی ہے. بالکل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی اسماء رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ عنہا سے کہا، اے عائشہ، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاتی، میں تجھے غسل دیتا، تیری نماز جنازہ پڑھاتا اور میں خود دفن کر کے آتا. یہ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا تھا. ان حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرنے والا اگر یعنی میاں بیوی ہیں تو یاد رکھنا آپس میں غسل دے سکتے ہیں، ضروری نہیں، چاہے تو دے سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. اور یہ بالکل غلط فہمی ہے لوگوں کے پاس، مرنے کے ساتھ ہی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. غلط کہتے ہیں، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے. حدیث تو کہتی ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ جنت تک نہیں، یہ دنیا تک نہیں بلکہ جنت تک جانے والا رشتہ ہے. ایسے میں کیا کرتے ہیں، عورت کو دکھاتے بھی نہیں چہرہ، مرد کو بیوی کا چہرہ بھی دکھاتے نہیں، رشتہ ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا. یہاں تو غسل دینے کی اجازت ہے. میت اگر شوہر ہے غسل دے سکتی ہے، بیوی کو شوہر غسل دے سکتا ہے. حتیٰ کہ بعض روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت علی اور اس طرح 2-3 صحابہ نے مل کر نبی کو غسل دیا تھا. حضرت عائشہ کہتی تھی بعد میں، کاش کہ اگر ہم پوری ازواج مطہرات جو نبی کی بیویاں تھی، انہوں نے کہا کہ اگر کاش کہ ہم سب مل کر نبی کو غسل دیتے، کفن دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. ہماری خواہش تھی، اس موقع پر ہمیں وہ چیز یاد نہ تھی لیکن ہماری خواہش تھی ہم اس طرح کرتے. اس طرح یہ حدیث سے بتاتی ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے اگر انتقال ہو جاتے ہیں. تو اس میں بالکل اجازت ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے مرنے کے ساتھ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ عقیدہ، غلط عقیدہ لوگوں میں بیٹھا دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غسل دینے کے بعد ان کو جتنا ہو سکے اچھے سے اچھا کفن دینا چاہیے، کفن کا کپڑا اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. نبی نے بہتر یہ کہا کہ میت کے لیے سفید کپڑا استعمال کیا جائے اور بتایا کہ اچھے کفن دیا کرو، اس لیے کہ عالم ارواح میں یہ ایک دوسرے سے آیا جایا کرتے. صحیح حدیث ہے. بالکل کہا کہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کو کفن دیا کرو، اچھے لباس دیا کرو، اس لیے کہ اسی لباس میں وہ روحوں سے ملتے ہیں. یہاں سے نکل کر دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، وہ آپس میں رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں روح کی شکل میں. نبی نے کہا اچھے کفن کا انتظام کیا کرو. اگر آدمی چاہتا ہے کہ زندگی میں میرے پیسے ہی سے میرے کفن دینا چاہیے تو یہ بھی جائز ہے. اپنے کفن کے لیے پیسہ بھی وصیت کر سکتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ
اپنے لیے خاص ایک لباس رکھی تھی، کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو اسی میں کفن دینا۔ وہ شہید ہو گئے احد کے میدان میں۔ اللہ کے رسول چاہتے تو اپنے چچا کے لیے اچھے سے اچھے کفن کا انتظام کر سکتے، لیکن ان کی جو خاص چادر تھی اس کو منگایا مدینے سے، اور منگا کر اسی ایک چادر میں لپیٹ کر ان کو دفنا دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آدمی اپنے پیسے سے اگر کفن خرید کر رکھ لے تو بالکل جائز ہے، اس کی وصیت بھی کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے کوئی خاص رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں، وہ انتقال ہو گئے، آپ اگر ان کے پیشانی کا بوسہ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے آنسو حضرت عثمان بن مظعون کے چہرے پر پڑے۔ نبی نے آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا تھا، بوسہ دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہو گئے، نبی کو لٹا دیا گیا، ابوبکر دن آئے، نبی کو دیکھ کر رو پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی میں بوسہ دینے لگے۔ اس طرح اگر کوئی اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو، دوست کی وفات پر اگر میت کو بوسہ لیتا ہے تو بالکل جائز ہے، شریعت اس کی بھی بالکل اجازت دیتی ہے۔ اور جب غسل دینے والے دیتے ہیں تو اس میں ایک لحاظ رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ کہا کہ جو غسل دینے والے ہیں اگر جسم میں کوئی عیب ہے، اس عیب کو کسی کو نہیں بولنا، اس عیب کو چھپانا چاہیے۔ کہ یہ کہنا غلط ہے کہ میں نے نہلاتے وقت پیٹ میں ایک دھبا دیکھا تھا، پیٹ میں ایک چیز دیکھی تھی، یہ نہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے فضیلت سنائی ایسے لوگوں کو جو میت کو غسل دیتے ہیں، اگر میت کے اندر کوئی عیب دیکھتے ہیں اس عیب کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ انہیں 40 مرتبہ معاف کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ مومن کی عیب کو چھپانا کتنی اہمیت ہے۔ دیکھیے، من ستر مسلما، اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا زندہ رہتے ہوئے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ مرنے کے بعد بھی انسان محترم ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ غسل دینے والے کو چاہیے کہ کسی کے سامنے عیب کو ظاہر نہ کرے، اور نہلاتے ہوئے بھی باقاعدہ پردے کا لحاظ رکھا جائے تاکہ ہر کوئی آ کر تماشا بن کر نہ دیکھے نہلانے والے کو۔ یہ سب کتنی اچھی عجیب کتنی بہترین تعلیمات ہیں۔ اور بتایا کہ نہلاتے وقت نرمی کا معاملہ کیا جائے، ایسا نہیں سختی کر کے ہڈی ٹوٹ جائے، نہیں، مردے کی ہڈی توڑنا زندوں کی ہڈی توڑنے کے برابر کا گناہ ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے میت کے بارے میں احتراماً الفاظ بتائے۔ جب جنازہ اٹھایا جائے تو بتایا گیا کہ اس پر جنازہ پڑھی جائے، رشتہ دار پڑھے جائیں، اور جس جنازے میں 40 لوگ پورے کے پورے ماشاءاللہ عقیدہ توحید میں مضبوط ہو، شرک نہ کرتے ہو، بدعتی خرافی نہ ہو، ایک روایت میں 100 لوگ، ایک روایت میں 40 لوگ، اگر کسی کی میت میں 40 لوگ شریک ہوں اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ 100 لوگ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے میت کی۔ اور جنازے کی نماز کا طریقہ بھی شریعت میں ہمیں تعلیم دی گئی، یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے، اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو صرف اتنا معلوم ہے کہ 4 مرتبہ تکبیر، بس سلام پھیر دے، بس پہلی تکبیر میں کیا پڑھنی ہے یہ سب کہاں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 4 بھی ثابت ہے، 5 بھی ثابت ہے، 9 بھی ثابت ہے، لیکن زیادہ مشہور روایتیں جو آئی ہیں 4 تکبیر کی، جو ہم اس پر ہمارے معاشرے میں اسی پر عمل ہوتا ہے، بالکل جائز ہے، عمل کرنی چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر میت مرد ہے تو بتا دیا جائے کہ اعلان کر دیا جائے کہ مرد کا جنازہ ہے، عورت ہے تو بتا دیا جائے کہ عورت کا جنازہ ہے، اللہ اکبر بول کے تکبیر باندھیں گے، اس وقت سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر چاہے تو ایک سورہ بھی ملا لے سکتے ہیں، قل هو اللہ احد یا مختصر سورہ ملا لے سکتے ہیں، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز جنازہ آواز کے ساتھ پڑھ کے سنائی۔ کسی نے کہا کہ تم کیوں آواز سے پڑھے؟ کہا کہ تمہیں معلوم ہونے کے لیے پہلی تکبیر میں کیا پڑھی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے میں نے آپ کو آواز سے پڑھ کر بتایا۔ یہ بخاری میں حدیث بالکل موجود ہے۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، دوسری تکبیر میں درود ابراہیمی پڑھنی چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعا کریں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے اللہ ان کی مغفرت کر، اللہ ان پر رحم
فرما اے اللہ انہیں معاف کر دے، اے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی کر، اے اللہ اس گھر والوں سے بہتر گھر والے تو عطا فرما، اے اللہ خبر کے اس مرحلے میں آ رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے تو اچھے انتظامات کر، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے گناہوں کو دھو دے، اے اللہ خبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ خبر کے فتنے سے بچا لے۔ کیا بہترین دعا ہے! اللہ کے رسول نے یہ بھی دعا سکھائی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام۔ طویل دعا ہے، یعنی اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ہمارے انتقال ہوئے لاگوں کو معاف کر دے، ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، چھوٹوں کو معاف کر دے، مرد کو معاف کر دے، عورتوں کو معاف کر دے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھ، جب اب تو اپنے پاس بلا لے، ہمیں ایمان کی حالت میں بلا لے، اے اللہ ہمیں اس ایمان کی حالت میں وفات دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحی اسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اے اللہ یہ جو مرحوم ہے، میت ہیں، اللہ ان کے جانے کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا، آزمائش میں نہ ڈالنا، ان کے رہتے ہوئے جیسے ہم زندگی گزارے ان کے جانے کے بعد بھی ہماری زندگی صحیح سلامت ہو، صحیح انداز سے رہو۔ یہ خاص دعا سکھائی گئی، کیا بہترین دعا ہے! آج کتنے لوگوں کو یاد ہے یہ دعا؟ سوچنے کی بات ہے۔ کتنے جنازے پڑھے جاتے ہیں، والدین کے جنازے پڑھی جاتی ہے، رشتہ داروں کے۔ میت کے لیے سب سے بہترین تحفہ دعا ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ میت کے لیے اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں، اس سے بہترین تحفہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ میت کے لیے بہترین تحفہ دعا ہے۔ یاد کرو، یاد نہیں ہوتا تو بار بار یاد کرو، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بہترین کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے گھر والوں کو جو انتقال ہو گئے ہیں ان کے حق میں دعا دے رہے ہیں۔ نماز سلام پھیر دیں گے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے جنازے کو کندھا دیا کرو۔ جنازے میں شرکت کرنا اور قبرستان میں بھی شرکت کرنا، بتایا کہ 2 قیرات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک قیرات ایک پہاڑ کے برابر ہے۔ اگر آدمی جنازہ پڑھتا ہے تو ایک پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ اگر یعنی قبرستان میں بھی شریک ہوتا ہے، 2 پہاڑ کے برابر ثواب لے کر گھر لوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی مالدار مرتا ہے تو اتنی ہجوم کروڑ جمع ہو جاتی ہے، کوئی غریب دیندار بھی انتقال ہوتا ہے تو وہاں پر دیکھیے لوگوں کا کتنا اصول ہے، پیسے پر کتنی عزت دیکھی جاتی ہے، پیسوں سے عزت کا معیار بنایا جاتا ہے۔ کوئی گھر کا، کوئی گاؤں کا مالدار مر جائے جو کہ بے نمازی ہوگا، جو کہ بے نمازی ہوگا، دیندار نہ ہوگا، بہت سے اس نے گناہ کیے ہوں گے، لیکن پیسے اس کے پاس مرا تو اس کے لیے کروڑ جمع ہو جائے گی جنازے کے لیے، لیکن وہی غریب ہے، مسکین ہے، بیچارہ دیندار تھا، نمازی تھا، لیکن اس کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں؟ دیکھیے دنیا کا معیار ہے۔ کتنے لوگ قبرستان میں جاتے ہیں؟ دیکھیے دنیا کا معیار ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دوسروں کی جنازہ میں شریک ہوں گے تو کل اللہ تعالی ہمارے لیے لوگوں کا انتظام کرے گا جنازے میں شرکت کے لیے۔ اسی لیے کسی کی جنازہ ہو، ہمارے بھائی کا، دوست کا، جتنا ہو سکے اس جنازے میں ہمیں شرکت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی انشاءاللہ کل کے دن ایک ہجوم کو بھیجے گا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شرکت سے ہماری مغفرت فرما دے۔ اس سنت کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، جتنا ہو سکے جنازے کی نماز میں شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبرستان لے جایا کرو، جلدی کیا کرو، آگے آگے تیزی سے لے جانے کا حکم دیا قبر میں میت کے حوالے کرنے کے، اور اس کے بعد میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ دفن ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ خاص تعلیم دی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کیا کرو، اپنے بھائی کے لیے دعا کیا کرو، اس لیے کہ ابھی اس کے پاس سوال ہونے والا ہے، اسے پوچھا جانے والا ہے۔ پوچھیں گے فرشتے اٹھا کر تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اگر نیک ہوگا تو جواب دے گا، اگر برا ہوگا تو جواب نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز پڑھتے تھے قبر کے پاس کھڑے ہو کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان پہنچ گئے، اتنا روئے، داڑھی بھیگ گئی، مٹی گیلی ہو گئی۔ کہا کہ میرے بھائیوں، زندگی میں اگر کسی چیز کی تیاری کرنی ہے، اس گھر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو۔ خاص وصیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قبرستان میں جو لوگ موجود تھے اس وقت، صحابہ کو نصیحت کی، سارے صحابہ رو پڑے۔ قبر کا فتنہ بڑا نازک فتنہ میرے بھائیوں، اگر میت اگر ہے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو یاد رکھو 40 قدم جانے کے بعد روح ڈال دی جاتی ہے، وہاں تڑپ جاتی روح، کون ہمارے حق میں دعا کریں گے؟ نبی نے خاص تعلیم دی ہے کہ گھر والوں کو چاہیے کہ زیادہ دعا کیا کرے، نیک اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے باپ کے جنازے میں کثرت سے دعا کریں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر طویل وقت تک دعا کریں، 2-3 منٹ کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں کہ بہت لمبا وقت تک دعا کریں۔
آپ کے والد ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کے احسانات ہیں، بالکل آپ نہیں بھولنا. وہ دعا کے محتاج ہوتے ہیں. کثرت سے دعا کرنا، کبھی نماز میں، کبھی اپنی دعاؤں میں، کبھی قبرستان جا کر، یہ ساری چیزیں حقوق ہمیں معلوم کرنی چاہیے. شریعت کی یہ بھی تعلیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ آتا تو کہتے کیا اس پر قرضہ ہے؟ تو کہتے ہاں. تو کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پڑھا تھا، تم پڑھ لو. ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، کہا کیا ان پر قرضہ ہے؟ ہاں، بس چند درہم قرضہ تھے. نبی نے کہا میں نہیں پڑھا تھا، تم پڑھا لو. لوگ پوچھتے ہیں اگر سوسائڈ کر لے تو کیا ہم جنازہ پڑھے یا نہ؟ فتویٰ پوچھتے ہیں. یہ فتویٰ کیوں نہیں پوچھتے کہ لوگ کیوں فتویٰ نہیں پوچھتے؟ اگر میت مر جائے، اس کے اوپر لاکھوں کے قرضے ہیں، لوگوں کو لوٹ کر ہو گیا ہے، کیوں فتویٰ نہیں پوچھتے کیا اس کی جنازہ پڑھنا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں پوچھتے؟ اللہ کے رسول پوچھتے تھے باقاعدہ مسجد میں کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ تو ہاں، تو نماز نہیں پڑھاتے تھے، تم پڑھ لو. وہ صحابی کے اوپر قرضہ تھا تو نبی نے کہا میں نہیں پڑھا تھا، تم پڑھ لو. اب غالباً ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں ادا کرتا ہوں. تو کہا تم ادا کرتے ہو تو میں تب پڑھاتا ہوں. پڑھا دیے، دفنا دیے. دوسرے دن اس صحابی کو بلائے، کہا کہ تم کیا قرضہ ادا کر دیے؟ ہاں، ابھی ادا کیا. تو کہا اب ان کی روح ٹھنڈی ہوئی. اللہ اکبر، اب ان کی روح ٹھنڈی ہوئی. اگر گھر کے بڑے قرضہ لے کر جائیں تو اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے. باپ نے جتنے قرضے لیے ہیں، والدہ نے جتنے قرضے لیے ہیں، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے قرضہ اولاد ادا کریں گی. بڑی ذمہ داری بنتی ہے. آج کے کچھ ایسے نالائق اولاد ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے باپ نے اتنے قرضے لیے، تمہارے ابا نے اتنے قرضے لیے، تو کہتے ہیں تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ہمارے ابا سے جا کر لے لو، تم اپنے ہمارے ابا سے جا کر لے لو. یہ کتنی بڑی عجیب نالائق کی بات ہے. تو وہاں پر روح تڑپ رہی ہوتی ہے، معلق ہوتی ہے، وہ تڑپ جاتی ہے کہ کون ہماری طرف سے قرضہ ادا کریں گے. یہ بہت ضروری ہے. شریعت کی تعلیم ہے کہ میت اگر ہو تو اسے پہلی چیز یاد رکھو، کفن دفن کا انتظام کرے پہلے. دوسرا، قرضہ ادا کرے. تیسرے نمبر پر وصیت اگر مرحوم کر کے گئے اس وصیت کو پوری کرے. وصیت کرے کہ میرے اتنے پیسے فلاں کو دے دو، مدرسے کو دے دو، فلاں جو بھی صدقہ جاریہ کرے. اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے وصیت کو پوری کرے. قرآن کہتا ہے اگر وصیت کرنے کے بعد اولاد اس وصیت کو پوری نہ کرے وہ بڑے گنہگار ہوں گے، قیامت دن پکڑے جائیں گے. سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا بہت بڑے ظالم ہیں جو اپنے والدین کی وصیت کو پورا نہیں کرتے. جائز وصیت ہے تو اسے پوری کرنی چاہیے. یہ شریعت کی تعلیمات میں سے ہیں. تو پہلے کفن دفن کا انتظام کرنا. دوسرے، قرضہ اگر ہے تو فوراً تلاش کر کے دینا. تیسرا، وصیت پوری کریں. اس کے بعد ہی اگر کچھ رقم بچے میت کے تب وراثت تقسیم ہوگی، تب وراثت میں تقسیم کیا جائے گا. قرضہ دیتے دیتے پوری پراپرٹی ختم ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اولاد کو نہ ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مرحوم کا قرضہ ادا ہو جانا چاہیے، مرحوم کی وصیت پوری ہو جانی چاہیے. یہ تیسرے نمبر کے بعد چوتھے نمبر پر وراثت کی تقسیم کی بات آتی ہے. وراثت کی بات آتی ہے تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کتنے ایسے گھرانے ہیں باپ کا جنازہ بھی نہیں اٹھتا، وہاں پر وراثت کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وراثت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو میں ہو جاتا ہے، قتل بھی ہو جاتے ہیں، مارا ماری بھی ہو جاتی ہے. اس پیسوں کی وجہ سے میں گھر کے بڑوں کے ذمہ داروں کو یہ نصیحت کروں گا انتقال سے پہلے خاص اس میٹر میں اپنے بچوں کو وصیت کریں، سمجھائیں کہ میرے جانے کے بعد تم اس طرح جھگڑے نہیں کرنا. تقسیم وراثت قرآن میں جیسا اللہ نے بتایا، حدیث میں جیسے ویسے تم تقسیم کرنا. یہ خاص وصیت لکھ کر جاؤ. میں تو کہتا ہوں اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق وراثت تقسیم کرنا یہ لکھ کر جایا کرو، ورنہ کتنے گلیوں کے جھگڑے ہیں، کتنے خاندانوں کے جھنجھٹیں ہیں. اسی وراثت نے کتنے بھائیوں کو بھائی سے جدا کیا، اسی وراثت نے کتنے بہنوں کو جدا کیا، کتنے خاندان تتر بتر ہو گئے اسی وراثت کی وجہ سے. پراپرٹی چھوڑنا کمال نہیں ہے، بینک بیلنس چھوڑنا کمال نہیں ہے. دیکھو کہ آگے کیسے کیسے آزمائش آئیں گی آپ کے اولاد پر. آپ کے اولاد آپ کے جیتے جیت لڑتے ہیں تو کیا آپ کے جانے کے بعد جھگڑا نہیں کریں گے؟ اس کا کچھ سلیوشن نکال کے گھر والوں کو جانا چاہیے، ورنہ ایسے چلے جائیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے اللہ کے پاس. آپ کیوں وصیت نہیں کی، کیوں نصیحت نہیں کی، اللہ ضرور پوچھے گا. تو یہ بھی خاص تعلیمات میں سے ہی ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور خاص کر کے جدائی جب ہوتی ہے تو واقعی غمگین ہے. شریعت کہتی ہے کہ 3 دن تک اجازت ہے، 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، لیکن 3 دن کے بعد جائز نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں سوگ منائے، غم منائے. لیکن بیوی کو اجازت ہے، بلکہ فرض ہے کہ شوہر کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن وہ سوگ منائے گی، عدت گزارے گی. عدت جس میں وہ شوہر کی وفاداری کا ایک اظہار ہے،
شوہر کے اتنے حقوق ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر زندگی میں اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو شریعت نبی فرماتے ہیں کہ میں عورت کو حکم دیتا ہوں شوہر کو سجدہ کرے، اتنا مقام ہے شوہر کا. تو اسی لیے شوہر کی وفاداری کا اظہار اس عدت کے ذریعے سے عورت کو بتانا ہوتا ہے. تو 4 مہینہ 10 دن بیوہ عورت کی عدت شریعت نے فکس کی ہے. عدت اسی گھر میں گزارے گی جہاں وہ شوہر کے ساتھ جیتی تھی. تو عدت شوہر کے گھر میں گزارنا چاہیے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ عورت فوراً شوہر کی وفات سے ہی گھر بدل جاتی، نہیں، شریعت کا اصول ہے بلکہ خاص تعلیم ہے قرآن کا، عورت شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی. اور اس عدت کے دوران شریعت کی تعلیم ہے نہ خوشبو استعمال کریں، نہ ہی زیب و زینت اختیار کریں، سونا پہنے غلط ہے، شریعت نے منع کی ہے. اور اسی طرح خوشبو کا استعمال بھی منع ہے. البتہ ان کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس موقع پر خوشبو استعمال کرنا چاہے تو لگا سکتے ہیں، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا عورت مجبوری میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ ہاں، اگر مجبوری ہے تو بالکل نکل سکتی ہے. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، انتظامات نہیں ہے، اکیلی ہے، اب بازار اسے جانا پڑتا ہے، شریعت اجازت دیتے بالکل جا سکتے ہیں. یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا چیک اپ کے لیے جانا ہے، ضروری ہاسپٹل کو جانا ہی ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، سورج غروب ہونے سے پہلے گھر آ جانا چاہیے. رات وہ عدت کے موقع پر رات وہ گھر میں ہی گزارے گی، فوراً لوٹ جانا چاہیے مغرب سے پہلے، صبح جا کر مغرب سے پہلے. اللہ کے رسول نے ایک صحابیہ کو اجازت دی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اکیلی ہوں، کوئی میرے لیے کام خدمت کرنے والا نہیں، میں اکیلی ہوں، مجھے نکلنا پڑتا ہے، کیا میں نکل سکتی ہوں؟ نبی نے کہا نکل سکتے ہو، لیکن یاد رکھو غروب شمس سے پہلے گھر واپس آ جانا. اور اس دوران بہت سے لوگوں کے پاس ایک غلط عقائد ہیں کہ اگر عدت ہو تو وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھنا، چھت میں نہیں چڑھنا، آئینہ کو نہیں دیکھنا، یہ سب غلط تصورات ہیں. بعض لوگ چوڑیوں کو توڑ دیتے ہیں، جو بنگڑی جسے کہتے ہیں اسے توڑ دیتے ہیں شوہر کی وفات پر، حتیٰ کہ اس بیوہ کو لا کے میت کے سامنے کھڑاتے ہیں جنازہ اٹھانے سے پہلے کہ مہر معاف کر دو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ مہر معاف کر دو، بیچاری اسے پہلے ہی غم اور اس پر ایک پریشر کہ معاف کر دو. یاد رکھنا بہت سے لوگ مرد حضرات بیوی کا مہر واپس لیے ہیں شادی کے بعد، یہ بول کر لیے ہیں کہ میں آپ کو ادا کروں گا، لیکن ادا نہیں کرے تو ایک قرضہ آپ کے اوپر ہے، آپ پکڑے جائیں گے، بہت بڑا قرضہ ہے، آپ انتقال ہو گئے اور مہر ادا نہیں کیے تو بہت بڑے گنہگار ہوئے آپ. اسی لیے شریعت کی تعلیم ہے کہ مرحوم کی مال میں سے قرضے میں جو بات آتی ہے سب سے پہلے وہ پیسہ، مہر کا پیسہ اس عورت کو دے دیا جائے، ورنہ مہر ادا نہیں کرے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. وہاں پر جنازے کے سامنے، میت کے سامنے مہر معاف کرنے سے معاف نہیں ہو سکتی، مہر کی معافی ہرگز بھی نہیں ہو سکتی. یاد رکھو پکڑے جائیں گے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ وہاں پر بٹھا کر اسے مجبور کیا جاتا ہے، مہر معاف کر دو، معاف کر دو. عورت کہتی ہے میں نے مہر معاف کر دی. تو ایسے بہت سارے غلط عقائد ہیں. اور اس عدت کے دوران جن کے سامنے پردہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے ہی سے، یعنی مثلا چاچا سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ماموں سے پردہ نہیں ہے، جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے پردہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بات کر سکتی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو غیر محرم ہیں ان سے تو عدت سے پہلے بھی پردہ کرنا ہے، عدت میں بھی پردہ کرنا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ اگر عدت ہو کسی کے سامنے بھی نہیں آنا، بس کمرے میں بیٹھنا، جھانک کر بھی دیکھنا نہیں، اوپر بھی نہیں جانا، آسمان کو بھی نہیں دیکھنا، آئینہ بھی نہیں دیکھنا. ایک کیسے عقائد ہیں، ایک ایسے غلط تصورات ہیں جو ہمارے پاس، جو ہندوؤں کے کلچروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں. اور یہ تصور بٹھایا جاتا ہے اس عورت کو سفید لباس ہی پہننا، سفید کے علاوہ کچھ نہیں پہننا. ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جب صرف سفید ہی پہنے. غیروں میں، کافروں میں عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اسے سفید لباس پہنا کر اس عورت کو بٹھا دیے جاتے ہیں اور اس کے بال کو کھول دیا جاتا ہے. ایسے اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ سیدھا سادہ رنگین لباس ہی پہن سکتی ہے، لیکن ایسا لباس نہیں ہونا جو زیب و زینت جس میں ظاہر ہو. خوبصورت لباس زیب و زینت کا اظہار ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. رنگین لباس بالکل جائز ہے، سیدھا سادہ ہونا چاہیے. یہ سب شریعت کی تعلیمات ہیں. اگر وہ بیمار ہیں تو اگر رشتہ دار آ کر ان کی عیادت کرتے ہیں تو بالکل جائز ہے. یہ سب تعلیمات شریعت کی ہمیں بتائی گئی ہے. بہرحال یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت سے لوگوں کو اس کے نالج نہیں ہوتے تو گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے یہ ساری چیزیں اپنے
گھر والوں کو بتائے، یہ سمجھ کر رکھے، سیکھ کر رکھیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کام کو، ہر چیز کو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ان پر رحم فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رحیم رب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها۔ معزز بھائیوں، یہ بہت ہی خوفناک خبر کہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں ہر دن ایسے زلزلے کے واقعات آ رہے ہیں جو ہم کہیں دور دور سنتے تھے کہ فلاں بستی میں زلزلے کے ہوئے، حادثہ پیش آئے، لیکن ہماری بستی میں اطراف و اکناف میں اس طرح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں۔ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی وارننگ ہے، اللہ ہمیں کاشن دے رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ سدھر جاؤ، سنور جاؤ، اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے میں ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ اس لیے کہ اسی زلزلے سے کئی قومیں ہلاک کی گئی ہیں، اسی زلزلے سے کئی قومیں برباد کر دی گئی ہیں۔ منٹ میں، سیکنڈ میں بستی کی بستی نہس تہس ہو جاتی ہے، اللہ زمین میں دفنا دیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کتنے ہمارے پر آزمائش، اللہ اکبر، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، کبھی وائرس کی شکل میں، کبھی وباؤں کی شکل میں، یہ سال کتنے آزمائش سے ہم گزارے گئے۔ اللہ حفاظت کرے، آنے والے سال کتنی بڑی بڑی آفتیں لے کر آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا وہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے؟ ہم سال میں ایک دو بار ان کو امتحان میں دوچار کرتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے، پھر بھی کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کتنی برائیاں ہیں، اسے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے سچ کہا، جب شراب عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، ناپ تول میں لوگ کمی کرنے لگے، ڈنڈی مارنے لگے، لوگ خیانتیں کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے اور دھوکہ دینے لگے، امانت میں خیانت کرنے لگے، ایسے جب کسی معاشرے میں، گاؤں میں برائی عام ہو جائے، اس وقت بڑے سے بڑے زلزلے کا تم انتظار کرو۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ ہمارے پر رحم فرمائے۔ وہ دن دور نہیں ہے میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی حالت پر باقی رہیں گے، اللہ کا غضب نازل ہو تو ہم چہرہ دکھانے کے لائق بھی نہیں ہوں گے اللہ کے سامنے۔ اسی لیے توبہ کرنا ہے تو آج ہی توبہ کرنا ہے، معافی مانگنی ہے تو آج ہی معافی مانگنی ہے، سدھرنا ہے تو آج ہی سدھرنا ہے، بدلنا ہے تو آج ہی بدلنا ہے۔ کب سدھریں گے؟ جب ہمارے ناک میں روئی ٹھوس دیا جائے تب سدھریں گے۔ کب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے؟ جب ہمارے پیر کو جما کر لوگ ہمارے انگوٹھے کو کپڑے باندھیں گے تب سدھریں گے۔ کب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے؟ جب ہم میت کی شکل میں لیٹے ہوں گے، جب ہمیں غسل دیا جائے گا، جب کفن پہنائے تب سدھرنے کا کیا فائدہ؟ اس وقت تو سدھرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ابھی سے توبہ کرے، معافی مانگے، کثرت سے استغفار کرے۔ جب زیادہ استغفار کریں گے تو اللہ رب العالمین کے عذابات ختم ہوں گے، اللہ تعالی ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری بستی کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، تکلیف میں، اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، آمین۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔